منزل کی دھن میں جھومتے گاتے چلے چلو، اجڑے ہوئے دلوں کو ملاتے چلے چلو، انسانیت تو پیارو محبت کا نام ہے، انسانیت تو پیارو محبت کا نام ہے، انسانیت تو پیارو محبت کا نام ہے، انسانیت کی شان بڑھاتے چلے چلو، انسانیت کی شان بڑھاتے چلے چلو، آزاد زندگی ہے تو برباد کیوں رہے، آزاد زندگی ہے تو برباد کیوں رہے، آزاد زندگی ہے تو برباد کیوں رہے، بربادیوں سے دل کو بچاتے چلے چلو، بربادیوں سے دل کو بچاتے چلے چلو۔ عورتوں کے حوالے سے، پردے کے حوالے سے پیغام سنانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن سنا دیتا ہوں کہ میں مسجد میں بیٹھا تھا، ایک بوڑھے آئے، کہا کہ اس دور میں دور بدل گیا، پہلے بہو کو لوگ نہیں دیکھ پاتے تھے، زندگی بھر نہیں دیکھ پاتے تھے اسی مرگیا میں، آج بہو کو پورا بازار دیکھتا ہے۔ وہ جو آن لائن سامان بیچنے والا آتا ہے تو اس کی خریدار عورت ہی ہوا، ساری عورت گھیر لیتی ہے، ہاتھ دکھاتی ہے، چوڑی لیتی ہے اور سائز دکھا کر کے کپڑا لے رہی ہے۔ دور بدل گیا، اسی مرگیا میں بہو کو لوگ نہیں دیکھ پاتے تھے، جنازے میں لپٹ جاتی تھی، کفن میں لپٹ جاتی تھی، قبر میں پہنچ جاتی تھی۔ آج آن لائن سامان بیچنے والا مرد بتا دے گا کہ فلاں کی بہو کا رنگ کیسا ہے، شکل کیسی ہے، فلاں کی بہو جوان ہے کہ بوڑھی ہے، وہ بتا دے گا، باہر کا آدمی بتا دے گا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اور دوسری بات، ہم لوگ اتنے سیانے ہیں کہ ہم لوگ جب مکئی کی کھیتی کرتے ہیں تو بہو کو لے کر کے نکلتے ہیں مکئی کاٹنے کے لیے، تیار کرنے کے لیے، کیوں؟ پیسہ بچے گا، تو پیسہ ہی بچے گا، تماشا ضرور ہوگا، پیسہ تو بچ جائے گا۔ آپ نے گھر کی عورت کو گھر پہ نہیں رکھا، چین سے بیٹھنے نہیں دیا مکئی کے چکر میں کہ ادھر پیسہ چلا جائے، ناجائز چلا جائے، بہو کو لے کر کے بھی چلے گئے، بیٹی کو بھی لے کر کے چلے گئے، بیوی کو بھی گھر لے کر کے چلے گئے، وہ کام آپ کا تھا۔ اللہ کے رسول نے علی سے کہا، علی تم باہر کا کام کرو گے، فاطمہ باہر کا کام نہیں کرے گی، فاطمہ گھر کے اندر کا کام کرے گی، اندر کی عورت ہے، اندر کا کام کرے گی، باہر کا کام تم کرو گے۔ ہم کیسے مرد ہیں، نبی کی سنت کے خلاف نبی کی سنت کا جنازہ کیسے اٹھاتے ہیں۔ مکئی کے ٹائم میں پیسہ کمانا ہے تو آبرو کو نہیں دیکھا، اٹھا کر کے کھیت میں لے کر کے آئے، تو آج آبرو کا تماشا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ 3 لائن کا پیغام آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، یا آپ کو شرمندہ کرنے کے لیے میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کے گھر کا بچہ ہوں، میں آپ کو شرمندہ کر کے میری آبرو کا خود ہی تماشا ہوں، میں گھر کی بیماری کو گھر کے لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ اللہ کے رسول نے حضرت عمر سے پوچھا، عمر یہ بتاؤ عورت کا جوہر کیا ہے، عورت کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ حضرت عمر کا سر چکرا گیا کہ یا رسول اللہ مجھے پتا نہیں ہے، میری بیوی مجھ سے زیادہ پڑھی لکھی ہے، اجازت دے دو معلوم کر کے آتا ہوں۔ حضرت عمر گئے، بیوی سے پوچھ کر کے آئے، اللہ کے رسول کو بتایا کہ یا رسول اللہ میری بیوی نے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ کہ کیا جواب ہے؟ کہ عورت کی سب سے زیادہ قیمتی چیز آبرو ہے، جب آبرو ہے عورت باقی ہے، آبرو چلی جاتی ہے عورت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول کی مجلس تھی، سوال ہوا، علی بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ علی کے پاس جواب نہیں تھا۔ کہ یا رسول اللہ اجازت دے دیجئے میں فاطمہ سے معلوم کر کے آتا ہوں، آپ کی بیٹی ہے، میری بیوی ہے، اس مسئلے میں وہ مجھ سے زیادہ جانکاری رکھتی ہے۔
गए मालूम करके आए। फातिमा ने एक जुमले में जवाब दिया, औरत के लिए सबसे बेहतर ये है वो किसी गैर मर्द को ना देखे, और गैर मर्द के लिए सबसे बेहतर ये है गैर औरत को ना देखे। इससे बेहतर कोई औरत नहीं, उससे बेहतर कोई मर्द नहीं। सुभान अल्लाह। ये जो गुजरात है इसमें कपड़े की मिल होती है, उसमें लाखों करोड़ों मीटर कपड़ा एक टाइम में निकलता है, उस मिल से तैयार होता है। स्कूल में छुट्टी हो गई, लड़कियों को शौक हुआ कि चलो कपड़े की मिल देख करके आते हैं। जब मिल देखने के लिए स्कूल की जवान जवान लड़की आई तो मैनेजर ने कहा कि देखो, मशीन देखने से पहले ऐलान सुन लो। मैनेजर का ऐलान सुन लो, जो बुरके वाली लड़की है वो मशीन से अपना कपड़ा बचाए, और जो बेपर्दा लड़की है वो मजदूर से अपना जिस्म बचाए। लड़कियों ने मिल देख लिया, वापस आई तो इस पर तबसरा होने लगा कि मैनेजर ने जो कहा इसका क्या माने मतलब। एक लड़की चालाक थी, उसने कहा जो कपड़े की मिल होती है वो कपड़े को पकड़ती है, इसलिए बुर्का वाली औरत से कहा कि कपड़ा बचा करके चलना। कपड़े को, कपड़े की मिल कपड़ा पकड़ती है। और जिस बेपर्दा औरत से कहा मैनेजर ने मजदूर से बच करके निकलना, इसका मतलब था कि ये मजदूर घर नहीं गए हुए हैं साल साल से, और ये लोग प्यासे, ये लोग बेपर्दा औरत को पकड़ते। अब औरतों को समझ में आ गया कि आबरू है, सब कुछ है, आबरू चली गई, कुछ नहीं बचा। एक चीज आपके इल्म में आ जाए, आप कहते हैं सोना ज्यादा कीमती होता है, मैं आपसे पूछता हूं कि सोना से ज्यादा कीमती कौन सी चीज है? तो उसका एक जवाब है मोती। मोती सोना से ज्यादा कीमती है। मोती की जो कीमत है वो सोने से ज्यादा है, 10 गुना है, 100 गुना, 1000 गुना है। लेकिन वो मोती मोती कैसे है, सोना से ज्यादा कीमती क्यों है? उसकी वजह लिखी कि उसमें पानी होता है। जब पानी होता है तो मोती सोना से ज्यादा कीमती होता है। अगर वो पानी मोती से निकल गया तो फूटी कौड़ी कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं होता। उसी तरह दुनिया की दौलत में ईमान के बाद सबसे ज्यादा कीमती दौलत औरत है। और लेकिन कब? जब उसके अंदर शर्म हया हो। जब शर्म हया निकल जाए उस औरत की कोई कीमत नहीं है, वो दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत है। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह अपने घर के औरत की, ईमान की और आबरू की हम खुद हिफाजत करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहन से दादा साली पर मेहरबान हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इनकी साली मर गई है, उन्होंने हाथ उठाया। औरत वो है औरत, औरत वो है वो औरत जिसे दुनिया की शर्म है, जिसे दुनिया की शर्म है। औरत वो है औरत जिसे दुनिया की शर्म है, जिसे दुनिया की शर्म है। संसार में बस लाज ही नारी का धर्म है, नारी का धर्म है। जिंदा है जो इज्जत से, जिंदा है जो इज्जत से, वो इज्जत से मरेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, पीना ही पड़ेगा। आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। मियाँ बीवी के हवाले से पैगाम है, इस पर मैं अपने जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। यह आखिरी पैगाम है जो आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह हमारे घर के झगड़े को खत्म फरमाए और हमारे टूटे फूटे घर को अल्लाह जन्नत की शाह बनाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। लोग कहते हैं निकाह सुन्नत है, लेकिन एक निकाह हराम भी है। कौन सा निकाह हराम है? तो लिखा, लड़का को निकाह करने से पहले पता है कि मैं निकाह करूंगा, मेरी बीवी घर आएगी, मैं उस पर सितम करूंगा, जुल्म ढाऊंगा। उसको यकीन है शादी से पहले उस लड़का के लिए निकाह करना ही हराम है। बीवी पर जुल्म ढाए और फिर निकाह करें, ये हो नहीं सकता। ये निकाह सुन्नत नहीं है, निकाह हराम है। निकाह से 3 फायदे होते हैं। पहला फायदा निकाह से ये होता है, जो लड़का गुनाह करता है निकाह के बाद गुनाह से बच जाता है। जो लड़का निकाह से पहले बेचैन होता है, निकाह के बाद उसको घर से बाहर भी सुकून मिलता है, घर के अंदर भी सुकून मिलता है। जो लड़का घर रखता था
دولت رکھتا تھا لیکن اولاد کی نعمت سے محروم تھا. شادی ہوئی 1 سال نہیں ہوا اللہ نے صاحب اولاد بنا دیا. نکاح سے تیسرا فائدہ. ایک خاص بات سنیے, نکاح تو ماں باپ بڑی امید سے کرتے ہیں کہ وہ جو بہو آئے گی وہ بیٹی سے بڑھ کر کے ہوگی, لیکن وہ بیٹی سے بڑھ کر کیا ہوگی, وہ بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے, عذاب آتی ہے, عذاب بن کر کے آتی ہے. یہ وجہ کیوں ہے؟ آنے والی لڑکی وہ بیٹی سے بھی بڑھ کر کے ہوگی. آپ میری بات کو دھیان سے سنیے. جب آنے والی بہو آئے تو چولہا ایک نہیں ہونا چاہیے, الگ ہو جانا چاہیے. آپ چولہا الگ کر کے دکھائیے, آپ کے گھر سے عذاب ختم ہو جائے گا, جھگڑا ختم ہو جائے گا. اگر آنے والی بہو کو آپ بیٹی سے بڑھ کر کے سمجھ رہے ہیں لیکن چولہا ایک ہے, وہ کبھی بیٹی سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوگی, بلکہ مصیبت بنے گی, گھر کو اجاڑ دے گی اور ماں باپ کو بھی گھر سے باہر نکال دے گی. اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو چولہا الگ کر دیجیے, میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کے گھر سے جھگڑا ختم ہو جائے گا. 2 بھائی ہیں, ایک چھوٹا ہے عمر میں, اس کی داڑھی سفید ہو, ایک بڑا ہے عمر میں, اس کی داڑھی ابھی تک کالی. چھوٹے بھائی سے پوچھا, ارے تم عمر میں چھوٹا ہو, 10 سال عمر میں چھوٹے ہو, تمہاری داڑھی کیسے پک گئی, تمہارے سر کے بال کیسے پک گئے؟ اور 10 سال بڑا تمہارا بھائی, اس کے سر کے بال ابھی کالے, اس کی داڑھی کالی, کیا وجہ ہے؟ اس نے جو جواب دیا آپ کے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی. اس نے کہا, یار میری عمر چھوٹی ہے لیکن داڑھی اس لیے پک گئی کہ میرے گھر میں میری بیوی سے روز جھگڑا ہوتا ہے. اس جھگڑے نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا, اور اس کی بیوی نیک ہے, وہ نیک ہے, اس کے گھر میں کبھی جھگڑا ہی نہیں ہوتا. وہ عمر اس کی ڈھلتی جا رہی ہے, جوان نظر آ رہا ہے, میری عمر کم ہے, میں وقت سے بوڑھا ہو گیا, وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجیے ہر کام بیوی سے پوچھ کر کے کریں گے انشاءاللہ. سچ پٹا رہے لیکن ڈس بریک مار رہے. اللہ نے آپ کو بچا دیا زن مرید ہونے سے, چوروں کا غلام ہونے سے بچا دیا. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. ایک رستہ ہے دولت کا, دوسرا عیش و عشرت کا, دوسرا عیش و عشرت کا, تیسرا جھوٹی عزت کا, چوتھا سچی الفت کا, چوتھا سچی الفت کا. ایک رستہ ہے دولت کا, دوسرا عیش و عشرت کا, دوسرا عیش و عشرت کا, تیسرا جھوٹی عزت کا, چوتھا سچی الفت کا, چوتھا سچی الفت کا. اس راستے سے گزر کے دیکھ, اس راستے سے گزر کے دیکھ, اس راستے سے گزر کے دیکھ, دل کی جھولی بھر کے دیکھ, کچھ تو انوکھا کر کے دیکھ, کچھ تو انوکھا کر کے دیکھ, دل کی جھولی بھر کے دیکھ, اس راستے سے گزر کے دیکھ. وعدہ کے مطابق میرا پیغام مکمل ہو چکا ہے, لیکن میں آپ کے ماں باپ کی دعا خود لینا چاہتا ہوں اور آپ کو اپنے